السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور حشاش بشاش ہیں، رمضان کے روزوں کو رکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کر رہے ہیں۔ تو بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ دعا کیا ہے؟ دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مقصد کیا ہے؟ کیوں مانگی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ دعا کے کچھ آداب بھی ہیں، وہ بھی ہم بتائیں گے اس کے کچھ آداب کیا ہیں کہ کس طرح مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو دعا کے لفظی معنی کیا ہے؟ دعا کا مطلب کیا ہے؟ پکارنا، اور ہم کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ سے مانگتے ہیں تو دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، تو پکارنا۔ دعا کیا ہے؟ دعا جب آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو بچوں آپ کوشش کیا کریں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو دعا لازمی مانگیں۔ کچھ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے دعا نہیں مانگتے۔ تو جو نماز میں دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہتھیار دیا ہے، یعنی ہم کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ دعا کبھی بھی آپ کی ضائع نہیں جاتی۔ اگر تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے ٹائم پہ تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے، اگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ آپ کی آخرت میں رکھ دی جاتی ہے، یعنی آخر میں لازمی قبول کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو دعا عبادت کا نچوڑ ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ دعا کرتے ہیں تو اسی دعا کی وجہ سے ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز منوا سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دعا آپ نے وہ کرنی ہے جو جائز ہو، ناجائز دعا نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کہ کسی کی برائی میں، جب اب ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں ہم کسی کے بارے میں برا کہتے ہیں یا بری دعا کرتے ہیں تو ہم اسے بد دعا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حق میں کی جانے والی جو بات ہے یا کہی جانے والی اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اس کو ہم دعا کہتے ہیں، ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مومن کا ہتھیار ہے اور بندے کا اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا بھی دعا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہو کے دعا مانگتے ہیں کیونکہ وہی ہمیں دینے والا ہے، وہی ہمیں پتہ ہے اس نے ہمیں عطا کرنی ہے۔ ہمیں بہت سی چیزیں، بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو ہم اسی سے مانگتے ہیں اور اسی کی طرف دوبارہ ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دعا مانگنے کی فضیلت کیا ہے جی؟ تو دعا مانگنے کی فضیلت میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کیا بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ نے فضیلت بتائی ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو دعا کریں گے وہ ملے گی۔ پھر دعا بھی ایک عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، دعا ایک عبادت ہے۔ آپ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جتنی بھی دعا ہے، جائز دعائیں ہیں، وہ پوری کرے۔ ٹھیک ہے، حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی، اگر فار ایگزامپل آپ کی زندگی میں آپ کی اپنی مثال ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، آپ اللہ سے مانگیں۔ ایون یہاں تک کہ اگر آپ کو جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، لیسز ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، آپ اللہ سے مانگیں، کسی دوسرے سے نہ مانگیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اگر نمک کی بھی ضرورت ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ نے دعا کی فضیلت بتا دی ہے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اپنی اتنی فضیلت بتا دی ہے۔ تو دعا مانگنا، انسان جو دعا مانگتا ہے اس کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اس کو ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے، جو اس کی جائز دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں۔ تو اس کا پہلا ادب کیا ہے؟ پہلا ادب یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ تو اس کا پہلا ادب یہ ہے کہ حمد و ثنا کریں۔ پہلے ہم اللہ کی حمد و ثنا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دعا کے شروع میں
درود شریف پڑھیں, دعا کے آخر میں درود شریف پڑھنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. دعا کا یہ ایک طریقہ ہے. دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف جو پڑھتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. دعا شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, درود شریف پڑھنی ہے. جب دعا ختم ہوتی ہے تب بھی آپ نے درود شریف پڑھنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے. دعا جب بھی مانگنی ہے آپ نے تو اس کو دل میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, بلکہ یہ کہنا ہے کہ دعا قبول ہوگی لیکن تھوڑے ٹائم کے ساتھ ہو جاتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی, ٹائم لگ رہا ہوتا ہے, لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کو وہ دعا آپ کی قبول ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگیں اور چھپ کے مانگیں, یعنی آپ چھپ کے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں, جیسے بچے مانگتے ہیں دعا, ٹھیک ہے. تو اگر اور دعا کے لیے آپ جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ کریں, قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں. رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو رشتہ داروں سے اپنا تعلق توڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حرام کام کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتے جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے تھے, اپنا رشتہ توڑ دیتے ہیں, صلح نہیں کرتے, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہمیں جو ہے ساری انسانیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے, ہمیں اپنے ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے, گھر والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے آپ اگر کسی اور کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ, جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہو نا پہلے, تو آپ کی پھر دعا سب سے پہلے سن لی جاتی ہے کیونکہ آپ دل سے کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہو. تو اس لیے دوسروں کے لیے بھی دعا کریں, ٹھیک ہے, سب کے لیے دعا کریں. دعا صرف آپ نے جائز کام کے لیے کرنی ہے, یعنی کہ برے کام کے لیے کوئی دعا نہیں کرنی, وہ دعا قبول نہیں ہوتی. تو جائز کام کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس جائز کا مطلب ہے ایسا کام جو قابل قبول ہو, حرام نہ ہو, حلال طریقے سے دعا کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دعا ہمیں بتائی ہے وہ ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ آپ نے دعا سنی بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما, اور ہمیں آگ سے بچا لے, جہنم کی آگ سے بچا لے. اس کا مطلب, اس آیت کا مطلب, اس دعا کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بہت سے موقعوں پر ہمیں دعا کرنا سکھائی ہے اور ہمیں کہا ہے, تلقین کی ہے, صبر کی تلقین کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جواب کا انتظار کریں, دعا مانگتے رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ دعا ایسے ہے کہ جب آپ ایک دروازے کو نوک کرتے رہتے ہیں تو آپ کو وہ دروازہ کھل جاتا ہے. اس طرح سے آپ دعا کرتے رہتے تو آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے. تو دعا کرتے رہیں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کریں, اور سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے ملوں گی اپنے نیکسٹ لیکچر میں, جس میں ہم اب اس کی ایکسرسائز کریں گے. اب تک خیال رکھیں اپنا, اللہ حافظ.